فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، قل فرما دیجئے میرا سید الثقلین پیغمبر، قل فرما دیجئے میرا سید الثقلین پیغمبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا، جو لوگ اللہ کریم فرماتے ہیں یا عبادی میرے بندے، اللہ نے اپنی طرح مخاطب کیا، فرمایا کہ میرے بندے، دنیا کا قانون ہے اگر کسی بندے کی کسی بڑے بندے کے ساتھ تعلق ہو، ایم این اے کے ساتھ تعلق ہے، ایس ایچ او کے ساتھ تعلق ہے، وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہے، بندہ بڑا فخر سے کہتا ہے کہ میرا تعلق والا فلاں بندہ ہے، میرا تعلق والا فلاں ایم این اے ہے، لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، کتنا بلند اور عظمت ہے تیرے انسان، اللہ نے اپنا بندہ تجھے کہا ہے یا عبادی۔ یہاں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے بندے عالم ہیں، اللہ نے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ میرے بندے حافظ ہیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے بندے تجارت کرنے والے ہیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے بندے کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا اسرفوا علی انفسہم، جن بندوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، جن بندوں نے اپنی جان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، زنا کرتے رہے، دنیا کے اندر لوگوں کے حق مارتے رہے، دنیا کے اندر لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتے رہے، دنیا کے اندر زنا کاری شراب کاری کے اڈے گرم کرتے رہے، دنیا کے اندر جوئے کھیلتے رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ہے جس وقت تو اپنے گناہوں کے اندر آتا ہے، تیری میری زندگی گناہوں میں گزرنے لگے، 70 سال 90 سال 100 سال گناہ کر کر کے تم تھک گیا ہے، اللہ فرماتا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندے تم گناہ کر کر کے تھک گیا ہے، لیکن میری اللہ کی پکار ابھی بھی یہی ہے کہ میرے در پہ آ جا، میرے سامنے سجدہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان میں سے ایک قطرہ وہ ہے جو اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا اور سوہنا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ ہے گناہ کر کر کے تھک گیا ہے، اب اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب اس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے وہ آنسو گرتا ہے، ابھی تک وہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اللہ سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ قل یا